بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ابراج گروپ جو کہ عارف نقوی صاحب عمران خان کے بڑے پپو پیارے دوست ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہوا کرتی تھی، وہ طوطا پائن قابو آیا پہ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل ٹائمز نے، بہت بڑا اخبار ہے برطانیہ کا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں اگر کہ برطانیہ کے لوگ جو ہیں جس اخبار کے اوپر آنکھیں بند کر کر یقین کرتے ہیں وہ فائنینشیل ٹائمز ہے، اس میں یہ سٹوری شائع ہوئی ہے۔ اور یہ اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کو 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم جو کہ 2018 جا کے RTS بہا کے وزیر اعظم بنے سی، اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو وہ پیسے بھجوائے گئے تھے مختلف ذرائع سے، اور عمران خان نے وہ بات تسلیم کی ہوئی کہ ہاں پیسے آئے سن، مجھے کیا پتا کہ تو آئے، میں نے پیسے آئے سن۔ اب ظاہر ہے کہ فقیر کی جولی میں پیسے کہاں سے گر رہے ہیں اس کو اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو لگا ہوتا ہے دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، لیکن ایتھے پائن بوٹا وکھرا لگ چلا ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو بھی یہ کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس کو، وہ PTI کے وکیل نے درخواست کی تھی اور الیکشن کمیشن نے کہا جی ممنوعہ فنڈنگ کیس کہہ لو، گل تو یہی ہے کہ تسی پیسے ادھر ادھر لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بات جو ہے اس سٹوری میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب اس میں ایک T20 میچ کروایا گیا جو کہ جس میں عمران خان صاحب بھی گئے تھے، اور وہ MMA میچ تھی، اس میں بہت سارے پیسے اکٹھے کیے گئے اور وہ پیسے پھر پاکستان کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھجوائے گئے PTI کے لیے۔ پھر ایک جو UAE کے ہیں اپنا ایک شاہی خاندان کے فرد، انہوں نے بھی کو $20 لاکھ جو ہے وہ امداد کی ہوئی ہے۔ تو جو قانون موجود ہے پاکستان کے اندر 2017 کا، اس کے مطابق، بلکہ 2002 کے بھی جو ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ کسی بیرون ملک کسی ایسی شخصیت سے پیسے نہیں لے سکتے جو پاکستانی نہ ہو، یعنی پاکستانی نژاد ہے، اگر امریکہ بیٹھا ہے، برطانیہ بیٹھا ہے، UAE بیٹھا ہے، وہ پیسے دے اندر کوئی گل نہیں، لیکن آپ جن لوگوں سے پیسے نہیں لے سکتے وہ دوسرے ممالک ہیں، وہ دوسرے ممالک کے شہری ہیں، اور جے کوئی وہ مطلب ہے کہ اسرائیلی نکل آئے تو اور بہت بڑا عذاب ہے، یا کوئی انڈین نکل آئے تو اور بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے کھاتے میں نکل رہی ہیں، اور اب ایک شروع ہوگا کہ جناب یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کے وفود نے جا کر ملاقات کی ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کے ساتھ کہ جناب کتنے کہڑے محفوظ ہتھاں چلا گیا فیصلہ، تسی اوتے کیوں گوڈا رکھ کے بہ گئے ہو، انہوں اپنی پٹاری چو کڈو اور فیصلہ سنائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جلد فیصلہ سنا دیں گے، پتہ نہیں کدوں سنائیں گے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ فیصلہ ادھر ہی آئے گا بھائن جس لیے ادھر پاسے منظوری آئے گی، اور اس فیصلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تو لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے کیے جانے والے جسٹس نے رولا پا رہے ہیں نا، وہ جو چودھری شجاعت صاحب کا خط تھا اس حوالے سے بات کرو، اتنے رولا پا رہی ہے نا اپنا PDM بھی اور حکومت بھی ساری رل کے، تو یہ نہ ہو کہ جناب ادھروں جڑا کوئی پٹاری جو شہ نکلے مڑ کے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف رولا پانا شروع کر دے، کیونکہ جو لوگ عمران خان کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں پولیٹیکلی، میں بات کروں پولیٹیکلی، ویسے فزیکلی اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، بلکہ سب کو صحت زندگی دے اور ہمیشہ مطلب صحت مند رہیں وہ، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو پولیٹیکلی زندگی دی ہوئی ہے نا وہ ان انڈیویجولز نے دی ہوئی ہے جو کہ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں اور اداروں کا نام استعمال کر کے وہ ان کو زندگی دے کے رکھ رہے ہیں، بخشی ہوئی زندگی پاجی باقاعدہ طور پہ۔ جس دن اتوں انرجی دی تار جڑی ڈسکنیکٹ ہو گئی اس دن عمران خان صاحب جڑے بالکل نیمبو چاڑے ہو گئے بھائی، ان کے بالکل ان کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پولیٹیکلی ایگزسٹ بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے اس کے اثار نظر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جب کسی پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا سر، پھر ادھے نظر آندے نے پائن کام، مثلا پیپلز پارٹی کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوئی، اور وہ سر ایسی خلاف ہوئی کہ بھٹو صاحب، ان کے بعد ان کے چھوٹے صاحبزادے، پھر جناب بڑے صاحبزادے، پھر بے نظیر صاحبہ،
चारों की जो डेथ थी वो अननेचुरल डेथ हुई। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, अदालती कत्ल हुआ। बेनज़ीर साहबा को रावलपिंडी के लियाकत बाग के चौक में रख के भाई गोली मारी गई, सबके सामने मारा गया। आज तक गवाह नहीं मिले, आज तक गवाह कहता हूँ सॉरी, आज तक मुलजम नहीं मिले। जिन मुलजमों को गिरफ्तार किया गया था अदालत उनको बरी कर चुकी है, लेकिन वो वैसे अभी रहा नहीं हुए, जेल में हैं, लेकिन अदालत वाले पासों भाजी वो बरी गए उस केस में। मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो हैं पुलिस वालों की गोलियों से शहीद हो गए अपने घर के बाहर चौक में। सर उन्होंने भी सारे मुलजम बरी ने। जो उनके छोटे भाई थे शाहनवाज भुट्टो, वो सर पेरिस के अंदर अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए। आज तक उनके भी कोई मुलजम जो हैं या मुजरम जो हैं, जो कातल थे, वो कानून के कटहरे में नहीं आ सके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कोई खिलाफ होता है ना सर, इस्टेब्लिशमेंट, जब पूरी इस्टेब्लिशमेंट खराब होती है तो हालात इंज दे बनते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल काटी, कसूर सिर्फ इतना कि जनाब वो बेनज़ीर भुट्टो के शोहर है, ये कसूर था जरदारी साहब का। जरदारी साहब का उससे पहले सियासत से क्या ताल्लुक था? जरदारी एक अमीर बाप का बेटा था, वो मतलब जमांदरू अमीर ख़ानदान का पुत्र सी, लेकिन उनके खिलाफ जितनी कंपेन चली आज तक आप देख लें। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से आपको मीडिया के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का बेचारा किसी ले कोई उहदे मूँह जो भुली चुकी गल निकल भी जाए तो अगले वक्फे दे जो व्हाट्सएप कॉल आई जाती कि आसिफ जरदारी साहब नहीं कहना या सदर जरदारी साहब नहीं कहना, बल्कि जरदारी कहना नहीं रहा। ठीक है, इस हद तक नज़र रखी होती है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के ख़िलाफ़ 2016-17 में सर काम शुरू हुआ और पूरी इस्टेब्लिशमेंट ख़राब हुई, तो नतीजा आप देख लें। मियाँ साहब जेल में, बेटी जेल में, भाई जेल में, भतीजा जेल में, जो बीवी थी वो बेचारी कैंसर के साथ वहाँ पर लड़ती लड़ती मर गई, फोन पर गल नहीं होती थी, वत वरनी। उन बच्चों के खिलाफ भी केस बना दिए गए जो बच्चे कभी सियासत में नहीं रहे। एनआर उल्लाह पाया जनाब, एनआर उल्लाह पाया जिसका हिसाब कोई नहीं। दूसरी साइड पे जो उनके हक में चीज़ें थी वो अब भी आपको मीडिया नहीं बताएगा। अभी भी ये जो हबीब साहब हैं, फरूख हबीब साहब, उन जैसे बंदे की जो जितनी भी गुफ्तगू होती है ना, वो सारी की सारी लाइव जारी होती है। ठीक है, और इधर की होंगे, इधर मरीम नवाज शरीफ साहब आ जिदी पार्टी हुक्मरान है, मौलाना फजल रहमान जिदी पार्टी हुक्मरान है, बिलावल साहब जिन्हों की पार्टी हुक्मरान है। जिस वक्त ये तीनों लोग बात करते तो पीटीवी ने लिंक दिया होता सर, वो सारे चैनल्स को पीटीवी ने लिंक दिया होता है, और पीटीवी का लिंक उदों तक ठीक नहीं होता जो तक इन्हां तिन्हां दी गुफ्तगू खत्म नहीं हो जाती सर। आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी थी और कम भी थी, लो पिच पर भी थी। तो ये सर होता है जब इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो। जिनके हक में होती है इस्टेब्लिशमेंट या उनके साथ इंडिविजुअल्स उनके हक में काम कर रहे होते हैं, इक्का दुक्का लोग ही होंगे, इक्का दुक्का अफसर होंगे। मैं नहीं कहता कि वड्डे वड्डे अफसर होंगे, निक्का मोटा अफसर भी भाएं बड़ा वड्डा अफसर होंदा जे। फोन जिदा चला जाए ना, व्हाट्सएप ग्रुप जिदा चलता हो वो बड़ा वड्डा अफसर होंदा जे, क्योंकि उसने दिखाया होता है माजी में कि वो कितना ताकतवर है। तो सर वो इमरान खान साहब जो हैं वो ट्विटर के ऊपर कोई स्पेस में चले जाएं, वो फेसबुक के ऊपर कोई लाइव चले जाएं, वो जनाब अपने कह दें कि मैंने ये कौमे यूथ से खिताब करना है। सर बाकायदा पूरे टीवी चैनल तड़ा तड़ा लाइव हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की है पीटीएम के अंदर, तो उसने तो किसी ने नहीं पाया, उन्होंने लाइव किया। कितने की टिक्कर आपने देखे होंगे मियाँ नवाज शरीफ के, कितनी खबर आपने पढ़ी होगी जो छपी होगी। तो ये फ़र्क मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ एक्चुअली ना। तो ये जो पीडीएम वाले हैं या हुक्मरान हैं, इनको इतनी ज़्यादा कोई होप्स नहीं रखनी चाहिए। जितों पाए ने सूच लगा है और उतो पावर मिल रही है ना इमरान खान को पोलिटिकल, उत्थे पाए कोई काम करोगे तो फिर कुछ होएगा। अदरवाइज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। अब मैं तो हैरान होता हूँ कि बड़े सुबह से टीवी चैनल जो है ना वो कह रहे हैं कि जनाब अबराज ग्रुप पकड़ा गया, अबराज ग्रुप ने पैसे दिते, अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक दी, अबराज ग्रुप ने बड़ी फंडिंग की, जनाब 2 नंबर तरीके ना पैसे आए। उस बड़े बड़े रोले पे ने सवेर दे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और मैं ये मेरा खदशा है या मुझे एक तरह का समझ लें कि मुझे यकीन ही है, जिस दिन शौकत खानम हॉस्पिटल की, जिस दिन शौकत खानम हॉस्पिटल की बाकायदा शफाफ ऑडिट हो गया, थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लिया गया, सर देखने वालों की आंखें फैल जाएंगी, इतने बड़े बड़ी चीज़ें निकलेंगी सामने आएंगी सर। लोग परेशान हो जाएंगे कि यार ऐ की होता रहा, ऐ की होंदा रहा, वो खरबा रुपये खा गया भाई,
اس طرح کی باتیں آپ لوگ منہ میں انگلیاں دے لیں گے سر جس دن یہ کام ہو گیا، لیکن یہ کام کرتا کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ بہت ایک کیا کہنا چاہیے بہت بڑے پلان کا حصہ ہے سارا۔ عمران خان صاحب ایک کرکٹر تھے، ایک کرکٹر کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی شروع کی، اس کے بعد سر ان کو پک کیا گیا، وہ پک کرتے کرتے جناب پھر انہوں نے شوکت خان عمل لے آندا گیا، پھر پیسے کٹھے کیتے گئے، اس کے بعد جناب ان کو مزید بڑھایا گیا، نمر یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، جویں القادر یونیورسٹی بنی نہ پائے ایسے طرح شوکت خانہ بنی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ 40 سال سے اس ملک کے اندر لانچ کیا گیا، اور یہ پروجیکٹ ابھی جاری ہے، یہ بند نہیں ہوا، نہ ان کا کوئی ارادہ اس کو بند کرنے کا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں خاص کر کے بڑا ایماندار آدمی ہے، پتہ نہیں یار میری تو سمجھ میں نہیں آتا کس قسم کا ایماندار ہے۔ 458 کنال اراضی لے لئی ہیں جی، اور 50 روپے پاکستان دے غریباں دا واپس کرتا، بڑی ایمانداری ہے یار۔ لیکن ماننے والے مانتے ہیں سر، کیا کیا جا سکتا ہے، آپ جتنا مرضی رولا پالو، انہوں نے ان کو ایماندار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بات پہ قائم رہنا چاہیے، تو وہ بات پہ قائم نہیں پائے پڑے، کوئی ایماندار جتنا مرضی رولا پا کے لے لو۔ بہرحال بتانے والے بتاتے ہیں کہ سر یہ وہ طوطا ہے جس میں جان ہے، اور طوطا پائن پھنسیا ہوا ہے، وہاں پر ان کے خلاف برطانیہ میں جو کیسز ہیں اس میں کوئی 300 سال کے قریب سزا ہے سر ان کو، اگر وہ ثابت ہو گئے۔ امریکہ بھی ہے، اور ایک چیز اور جو میں نے مجھے کسی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جڑا رولا پانا شروع کیا نا امریکہ دے خلاف، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جناب یہ جو پیسے ہیں نا وہاں سے آئے ہوئے، امریکہ تو آئے پیسے، وہ کو $12 ملین جڑا نا وہ بھی امریکہ والے پاسوں میں آیا، اتوں بھی وہ کپلے کو بلے تھے پیسے ابراج گروپ نے ان کو دیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ان کے خلاف کا جو ہے نا رولا ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ جب عارف نقوی صاحب نے امریکہ منتقل ہونا ہے، اس کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، وہ برطانیہ فی الحال نہیں مان رہا، تو جب وہ وہاں پر چلے جائے گا تو پائن بڑیاں شاواں نکلن گیاں، اور اسی لیے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ تو میرے خلاف ہے تو میں امریکہ کے خلاف، یہ پہلے ہی انہوں نے ایک بیس بنا لی ہوئی ہے۔ اتنے ذہین آدمی ہیں، یا اس کو آپ شاطر کہہ لیں، چلیں یہ ہو سکتا ہے، ویسے شاطر ایک نیگیٹو لفظ ہے، ذہین کہہ لیں چلو، کسی نے پڑھا لگتا ہے شاطر لفظ تھے، چلو ذہین کہہ لو سر، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے زیادہ کاریگر ہیں، یہ میرا خیال زیادہ بہتر لفظ ہے، اتنے زیادہ کاریگر ہیں وہ کہ انہوں نے ہر پاسے نا اپنا پہلے ہی جڑا نا بندوبست کیتا ہے۔ بہرحال اب وہ آ رہا ہے، فیصلہ آئے گا فارن فنڈنگ کا، کیا آئے گا۔ ایک کام میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے سائنوں کے ساتھ کہ جناب یہ اکاؤنٹس ہے ٹوٹل جو میں آپ کو دے رہا ہوں، ان کے علاوہ 37 کے پتہ نہیں 27 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک نے کٹ کے دیتے کہ پائے اے بھی گئے جے، تو عمران خان نے جتنے بتائے تھے وہ اس سے زیادہ نکل آئے اکاؤنٹ۔ اب عمران خان کے اوپر 62F1 اگر نہیں لگتی مس ڈیکلیریشن کے اوپر، تو سر پھر ثابت ہو جائے گا کہ پائے نے پھر جڑے نا دال ہی کالا نہیں گا، پوری دال ہی کالی گئی ہے، کیونکہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر سر پاناما میں سے کامہ نکالا گیا کہ وہ تنہا جو وہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے لے سکتے تھے 10,000 درہم لی نہیں، لیکن آپ نے ڈکلیئر نہیں کی بھی، لہٰذا آپ تاحیات نااہل ہے۔ یہ سزا ہے میاں نواز شریف کو نااہلی کی، ٹھیک ہے۔ ادھر پائن ارباں روپے کا رولا ہے، ارباں روپے کا رولا ہے، تو اگر ایتھے 62F1 نہیں لگ دی اور یہ تاحیات نااہل نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو سر پھر ٹھیک ہے، پھر مطلب سمجھ جانا دال پوری کالی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس بات کا 2 روز پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے خدشے کا اظہار کیا تھا، اور مجھے ان کا خدشہ درست لگتا ہے کہ اگر یہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کو گلٹی قرار دے دیتا ہے، فیصلہ فرض کرے خلاف آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے، تو ان کے وکیل جائیں گے نس دے بھائی دے دوڑ دے ہب دے کب دے کتنے او سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پہ کون بیٹھے ہیں؟ وہ 3 جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے پہلے ان کے حق میں فیصلہ دیا، پھر دوبارہ اپنا فیصلہ ہی ان کے حق میں پھر موڑ کے دیتا، تو سر وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ حامد میر صاحب کا شبہ ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ بات بھی انہوں نے کی ہے، تو یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس میں جان موجود ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ میاں نواز شریف کو یا آصف زرداری کو یا بلاول بھٹو کو یا مریم کو یا مولانا صاحب کو ان کو مل جائے گی،
تو اگلے الیکشن میں جب بھی ہوں گے تو بڑا میرا خیال ہے دیوانے کا خواب ہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا بڑی مشکل ہی ملتی ہے پاکستان کے اندر کسی کو. ہو سکتا ہے مل جائے, پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے سر, اس نے نائب وزیر خارجہ ہیں امریکہ کی, ان کا نام ہے وینڈی شرمین. ان کے ساتھ سر انہوں نے رابطہ کیا اور درخواست کی ہے. سر یہ خبر ہے, میں آپ کو اپنے پلے نہیں دس رہے, جیو پہ خبر چلی ہے, باہر کے کسی میڈیا نے رپورٹ کی ہے اور جیو نے یہ خبر دی ہے. ابھی تک جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی عسکری ذرائع سے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید نہیں کی ابھی تک میرے نوٹس میں نہیں. اگر آئی تردید تو میں سر اسی طرح اس کو تردید بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو یہ سر خبر ہے کہ انہوں نے درخواست کی ہے جی 1 ارب 20 کروڑ ڈالر, وہ جو آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کہا ہے کہ ہم دیں گے, تو مہربانی کرو آپ ان کو یقین دلا دیں کہ سر جو معاہدہ کیا اس پر قائم رہیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. میں بطور آرمی چیف آپ کو کہہ رہا ہوں. اب یہ ہے سر ٹوٹل خبر. اس خبر کے اندر میرے لیے بڑی تکلیف ہے سر, اور وہ تکلیف جو ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایک کر کے. پاکستان کی یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ پروجیکٹ عمران سر لانچ کرنے والے جو تھے نا, انہوں نے عمران خان کی تمام ہر قسم کی فضولیات کو برداشت کیا. پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. یعنی وہ ڈکلیئر نہیں ہوا سی, بس یاد رکھیے گا 1.5 کروڑ ڈالر ہے سی پاکستان کو جس لیے عمران خان گیا اپنا. باقی پیسے جو تھے وہ ادھر ادھر اکٹھے کر کے تھے, وہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے لیا کے تھے سر. عمران خان صاحب تو گھڑیاں بیچ دیں سن, انہیں تو اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا سی. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ بھی جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ مہربانی کرتے تھے اور لا کے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور یہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آئین کے بالکل عین مطابق ہے. اس کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تسلیم کرتی ہے جس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر اسی حکومت کے تحفظات ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ ہر حوالے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. عمران خان نہیں مانتا تھا, کوئی گل نہیں نہ مانے, لیکن ویسے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب بات ہوئی سافٹ مداخلت کی تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نہ کو سافٹ تو نہ کو ہارڈ, اپنا اپنا کام کرو. یہی بات مریم نواز صاحبہ نے کی, یہی بات بلاول صاحب نے کی, یہی بات جو ہے وہ باقی وفاقی کابینہ کے 2 وزراء نے میرے ساتھ بھی کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان تینوں نے یہ بات کی کہ نہ کو سافٹ نہ کو ہارڈ پائن, اپنا اپنا کام کرو جو آئین میں لکھا ہوا ہے. سر اب میں اس حکومت سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ سے یا آئی ایم ایف سے ڈیل کرے گا, ان ترلے پائے گا کہ یار ساڈے ملک نو پیسے دے دے, گارنٹی کرے گا ایک طرح کی. یہ کہاں لکھا ہوا آئین میں؟ یہ آپ کے سامنے خبر آئی ہے. کیا وزیر دفاع نے یہ نوٹس لیا ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے یہ نوٹس لیا ہے کہ سر آرمی چیف صاحب ذرا مہربانی کریں, یہ بتائیں آپ نے کس بحاف پہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کی ہے, آپ نے کس بحاف پہ یہ بات کی؟ کسی نے پوچھا ہے؟ نہ پوچھا ہے نہ پوچھیں گے. شکریہ ادا کریں گے جا کے. کیوں کریں گے؟ اس کی بڑی لمبی بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے سر کہ جناب یہ آرمی جو ہے امریکہ سے ڈائریکٹ ہوئی پہلی افغان وار کے اندر, پھر وہ ڈائریکٹ ہی رہ پائے نا, بلکہ اس سے بھی پہلے ڈائریکٹ ہوئی جنرل ایوب کے دور میں. جنرل ایوب جو تھے وہ جب مارشل لا لگا نا پاکستان کے اندر, میں آپ کو اس سے بھی پیچھے بتانے لگا ہوں سر. جنرل اعظم خان ہوا کرتے تھے ایک, انہوں نے لاہور میں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ مارشل لا جو لگا تھا نا سر وہ 1953 میں لگا تھا. اس وقت جو تھے جنرل اعظم خان تھے, انہوں نے وہ مارشل لا لگایا تھا لاہور کے حد تک. یہاں پر ایک مذہبی معاملات کے اوپر بہت زیادہ تصادم ہو گیا تھا کہ پہلا مارشل لا پائے نا ادو لگا سی. ٹھیک ہے, اس کے بعد سر پھر جنرل ایوب صاحب آ گئے. اب جب پہلا مارشل لا لگایا تب بھی جنرل جو تھے اپنا ایوب صاحب, ان کا ایک خط ہے, اور وہ خط جو ہے وہ یعنی ان کی بات چیت ہے اور وہ بات چیت لاہور کے امریکن کونسلیٹ نے یا برطانیہ اسلام آباد کی ایمبیسی نے اپنے وزارت خارجہ کو بھیجا ہوا ہے. وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, مجھے اچانک حوالہ یاد آ گیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ایوب صاحب نے کہا کہ کوئی لوڑ نہیں اتوں دے جڑا سویلین لوگ نے یا جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی, اسی ساتھ سنبھال لیں گے, تسی پریشان نہیں ہونا. یہ ایوب صاحب نے اس وقت سر امریکن سے کہا تھا. ٹھیک ہے, بڑے پرانے رابطے نے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے. اب سر یہ اب اس کے بعد افغان وار آ گئی, جنرل ضیاء صاحب سن, پھر چارلی ولسن وار پڑھ لو.
نہیں پڑھنی فلم تک لو، ویسے فلم بہت ہی مزیدار نہیں، کتاب بہت ہی مزیدار ہے، ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب پرویز مشرف صاحب آ گئے، پھر پڑھ لو، پھر دیکھ لو. تو یہ بڑے پرانے رابطے ہیں، اور پاکستان کے کبھی کسی سیاستدان نے یہ جرت نہیں کی، چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے نہ ہو، کہ یار یہ آرمی کس حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہی. سر وزیر اعظم موجود ہے نا، وزیر اعظم کرے استدعا، وزیر اعظم کرے، بلاول کرے نا، وزیر خارجہ ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب جڑے نے یہ صرف یعنی ساڈے تے ٹیکس لان لی پائے نے، اے جاوے ترلے پاوے اتنے جا کے. ایک اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ سر یہ ترلے پاندے ہون گے، بالکل پائے ہونے نے، ترلے ہاتھ جوڑے ہونے، پیر پھڑے ہونے جا کے، منن نو تیار کوئی نہیں ہو. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاور سرکل جو ہے وہ کیا ہے، پاور کا مرکز کہاں ہے، انہیں پتہ ہے اس بات کا. لہٰذا جہاں پر پاور ہے نا سر، وہ وہاں پر بات کرتے ہیں اور وہاں سے گارنٹی مانگتے ہیں. تو پائن پاورفل مین نے گارنٹی دیتی، لگتا ہے کہ ہوں پیسے لب بھی جان گے. لیکن یہ آئینی سوال بھی بنتا ہے، اور پھر آرٹیکل 6 دی گلا نہ کریا کرو. میں سچی بات ہے، یہ جتنی بھی اس وقت کی حکومت ہے ان کسی کسی لیے جمہوریت جاگدی ہے اور یہ آئین کی باتیں کرتے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پھر آئین کی اب آپ نے بات نہیں کرنی. اگر کسی نے آرمی چیف سے یہ نہ پوچھا کہ سر آپ نے کیوں گارنٹی کی، یا آپ نے کیوں ان کو درخواست کی. سر اے بلاول جڑا ہے یہ ماشاءاللہ جوان منڈا ہے، یہ جا کے گل کرے نا، روزانہ گلاں تے کردا سارے نا، انہاں کے بھی ترلا پا لے. اے مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ رکھی ہے اس کر کے سی کہ بھائی نے پیسے لے آئے گا، اینو پھڑ لو. یا شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑی زبردست طریقے سے فٹافٹ ٹرین بنا دیندے چلا دیندے نے پھڑ کے، تو اتنے بھی بھائی کو راہ کڑ لو، جا کے اتنے ترلا پا لو، کچھ کر لو. سویلین سیٹ اپ کا ایکچولی یہ کام ہے. یہ ملٹری جو ہیں اپنا سربراہ ہمارے، ان کا کام نہیں ہے. چونکہ امریکہ کے ساتھ، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ملٹری کے لیول پر تعلقات رہے ہیں، جنگاں جو لڑیاں پائے نا، 2 جنگاں لڑیاں پہلے لے کے، تو وہ جنگی حوالے سے کوئی بات ہو تو ٹھیک ہے، بات وہ سمجھ آتی کہ آرمی چیف کی، ان کے آرمی چیف سے بات ہوئی ہے، پینٹاگون سے بات ہوئی، وہ گل سمجھ آتی. یار پہلے لی آرمی چیف رکھے آج وہ خدا کا خوف کرے. مجھے تو یار بطور پاکستانی اور ایک جو کیا کہنا چاہیے جمہوری آدمی ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے، مجھے تو یہی اینگل نظر آئے ہیں اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. پتہ نہیں آپ کو اس میں سے کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے. جو بھی آپ کو اچھا یا برا لگے لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.